دوستوں آج ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ کو یا 3 تاریخ کو پہلے جمعہ یا پہلے ہفتے کے دن دونوں دن آپ کے پاس ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں کیونکہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ عمل ہے 4 ناموں کا۔ اللہ والوں 2 نام ہیں، یا اللہ یا محمد، جو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ اور جب رب اور رب کا محبوب کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں مانگنا نہیں پڑتا، پھر ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اللہ والوں آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ خدا کی قسم آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج آپ لوگ جو مانگو گے، دیکھیں یا اللہ کے معنی ہے میرے معبود، یا محمد، یہ نبی پاک کا ذاتی نام ہیں جن کی محبت میں اللہ پاک نے اس پورے جہان کو تخلیق کر دیا۔ اور جمعۃ المبارک کے دن کو مومنوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ اس دن اگر کوئی بندہ 1 کروڑ مانگے تو اللہ پاک 70 کروڑ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 80,000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور عصر سے مغرب کے درمیان ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ تو اللہ والوں یہ عمل، یہ وظیفہ چاہو تو ماہ سفر کی 2 تاریخ کو پڑھ لو، چاہو تو 3 تاریخ کو پڑھ لو، دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کیونکہ اللہ والوں ساتھ میں آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ ہے یا قہرو یا جبارو کا۔ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کے ساتھ ساتھ یا قہرو یا جبارو پڑھنا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب بھی ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور ترین سمجھے، تب یا قہرو کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخرکار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب آنے والا ہے۔ اس نام کو دل سے پکارنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ وہ جان لیتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو ہر شے پر قادر ہے۔ اور یا جبارو پر ذرا غور کریں، یا جبارو کے معنی ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل بھی سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے تب یا قہرو اور یا جبارو کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اللہ والوں یہ تسبیح آپ لوگ چاہو تو ماہ سفر المظفر کی 2 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناممکن حاجتوں کو پوری کروانے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو لازمی یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ پر اللہ پاک کی خاص نظر کرم اور نظر رحمت ہو جائے گی۔ اللہ والوں جب بھی ماہ سفر المظفر کے مہینے میں پہلے جمعے اور ہفتے کا دن آتا ہے، اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے جو میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل اتنا تیر و ہدف ہے کیونکہ اللہ والوں ایک آیت بھی پڑھنی ہے نا، اور یہ آیت رب کی لاڈلی ہے۔ اس کو پڑھنے سے ہمارا رزق اللہ پاک کھول دیتا ہے، یعنی ہماری ناممکن حاجتیں، ایک روایت میں آیا کہ 80,000 حاجتیں ہونا تو وہ بھی اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں ہماری تو 1-2 حاجتیں ہی ہوتی ہیں، اللہ پاک پریشانی دور کر دے، پیسوں کا مسئلہ حل کر دے تو ہماری زندگی خود بخود ٹریک پر آ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں یہ ماہ سفر المظفر کی چاہو تو 2 تاریخ کو پڑھ لو یا 3 کو پڑھ لو۔ 2 کو پڑھو گے فائدہ یہ ہے کہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، یہ پہلا جمعہ ہے جس دن 1 لاکھ مانگو تو 70 لاکھ ملتے ہیں۔ تو اللہ والوں اس دن نبی پاک پر درود بھی ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو شخص بھی روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آیا کہ 100 بار پڑھے تو اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 200 بار پڑھے تو 200 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی روایت ملتی ہیں کہ اس دن جمعۃ المبارک کے دن نبی پاک خود ہمارا درود پاک پڑھنا سماعت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ہمیں احادیثیں ملتی ہیں جمعے کی فضیلت کے اعتبار سے کہ نہا دھو کے اچھا لباس پہننا چاہیے، نیا لباس پہننا چاہیے، اگر نئے کے پیسے نہ ہوں تو کم سے کم دھو کر تو لباس پہنے، اور اس دن غسل بھی لازمی کریں، ناخن تراشیں، زیر ناف بال کاٹیں،
اس کے علاوہ اور بھی سنتیں ہیں، جیسے بالوں میں تیل ڈالنا اللہ والوں، اور مسجد کا رخ سب سے پہلے کرنا۔ اور جو بندہ پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ پاک اس کو اونٹ ذبح، اونٹ کو نہر کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر جو اس کے بعد ہوتا ہے پھر بیل، پھر بکری، پھر مینڈا، اسی طریقے سے جو ہے مرغی، پھر انڈا، یہ ثواب کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کوشش کریں کہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے جائیں اور پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ یہ کوشش کرا کریں کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کھڑے ہو کے ہی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ والوں یہ تسبیح میری بہنوں کے لیے بھی ہے جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو کہ پریشان ہیں، سسرال میں کام بہت کرنا پڑتا ہے، عزت نہیں ملتی، مقام اور مرتبہ ان کا کم ہو رہا ہے۔ تو میری ماں، میری بہنوں پریشان نہیں ہو، رب العالمین جب بھی دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کر ہی عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر پسند کی شادی بھی کرنا چاہتی ہیں تو آج یہ تسبیح، یہ عمل ماہ سفر المظفر کی چاہے تو 2 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو 3 تاریخ کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں اللہ رب العالمین ظاہر فرما دیں گے۔ تو میری ماں، میری بہنوں لازمی آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے تب بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ سفر المظفر کا بہت بڑا وظیفہ ہے، 1 منٹ پہلے کا بھی وقت ملے تب بھی پڑھ لیں، اتنا زیادہ یہ تیر بہدف عمل ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ سفر المظفر کی 2 اور 3 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگی عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔
استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے، لیکن آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرا جو بہن بھائی بھی پڑھے گا، اللہ پاک اس پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائیں گے، اور یہ وہ نظر کرم ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ تمام مسئلوں کا حل آج اس تسبیح کے اندر چھپا ہوا ہے، چاہے تو سفر کی 2 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو 3 تاریخ کو پڑھ لیں، پہلے جمعے کو پڑھ لیں، پہلے ہفتے کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان 2 ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو
پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے،
یہ सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास सूरत है, ये बहुत ही खास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है जरा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू या जब्बारू ये हमारी जीने का मकसद है और अल्लाह पाक की पाकी को भी बयान करता है, अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। आप लोग जितनी ज्यादा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करेंगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे को राजी हो जाता है, उस बंदे से खुश हो जाता है जो बंदा अल्लाह पाक की बड़ाई बयान करता है। तो अल्लाह वालों, आपने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब दुआ एक अच्छे अंदाज में मांगनी है। देखें, माह सफरुल मुजफ्फर की 2 और 3 तारीख का खास वजीफा है। पहले तो देखें जिसमें दम करे ना पानी पे, वो पानी आप लोग पी लें ताकि वजीफे की रूहानियत आपके जिस्म में दाखिल हो जाए और आपके जिस्म में कोई जरासीम है या नजर बद जादू जिन्नात है वो सब जलकर राख हो जाए। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने देखें अगर कुछ सदके के लिए रखा है तो उसको, अगर चावल रखे हैं तो उनको उबाल लें और फिर चिड़िया वगैरह को डाल दें। इंशाअल्लाह ये आपका सदका हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई सदका आप लोगों ने मतलब बाजरे का करा है तो वो भी आप लोग परिंदों को डाल दें, या चीनी है तो फिर वो चींटियों को डाल दें। इस तरीके से या आप लोग अल्लाह वालों आपका सदका हो जाएगा। अब देखें अल्लाह वालों, एक बात समझें। अब देखें सब कुछ कर लिया आप लोगों ने, मेहनत कर ली। अब देखें दुआ एक अच्छे अंदाज में आप लोगों ने मांगनी है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ अल्लाह पाक के हमें करीब लेकर जाता है। तो अल्लाह वालों, रटी रटाई दुआएं नहीं मांगिएगा, अल्लाह पाक से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह वालों फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह वालों चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर अल्लाह वालों आप लोगों ने ये अमल माह सफर की 2 या 3 तारीख को नहीं पढ़ पाए
تو بعد میں پڑھ لیجئے گا، پورا مہینہ آپ کے پاس ہے، چھوڑیے گا نہیں، انشاءاللہ فائدے اور برکتیں آپ لوگوں کو حاصل ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔